بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے آیت نمبر 104 سورہ آل عمران، آیت نمبر 104۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، فرمایا اور تم لوگوں میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور اچھی بات کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، یہ ینہونا نہا سے ہے نہیں، اور منع کرے عن المنکر، منکر کا مطلب صاف واضح ہے برائی سے، ناپسندیدہ کاموں سے کیا کرے، منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ مراد کو پہنچے، یہی لوگ سکسیسفل کامیاب ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو لوگ بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ وہ قبر میں بھی کامیاب ہیں، وہ پل صراط پر بھی کامیاب ہیں، اور وہ جب نامہ اعمال کا حساب ہوگا اس لمحے بھی وہ کیا ہیں؟ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو یاد رکھیں کہ تبلیغ دین کا حکم کیا؟ تبلیغ دین کا حکم مجموعی طور پر فرض کفایہ ہے۔ مجموعی طور پر کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ جیسے اس کی بہت سی صورتیں ہیں، مصنفین کا تصنیف کرنا، یعنی کتاب کے اندر نیکی کا حکم لکھ دینا کہ لوگ پڑھیں اور وہ نیکی کی طرف آئیں، اور یا پھر اپنے بیان کے ذریعے، کال کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے، یا پھر محفل میں سپیچ کر دی اس کے ذریعے۔ تو یہ سب کام جو ہے نا، یہ تبلیغ کے معنی میں آتے ہیں۔ اور تبلیغ کبھی جو ہے قولی ہوتی ہے، کبھی عملی ہوتی ہے، یعنی آپ کہہ کچھ نہیں رہے لیکن آپ کے عمل سے جو ہے کیا ہو رہی ہے؟ تبلیغ۔ اور عملی تبلیغ جو ہے نا، سم ٹائم وہ قولی تبلیغ سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ یعنی آپ کسی کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھیں اور خود نہیں پڑھ رہے، لیکن آپ خود نماز پڑھنا شروع ہو جائیں، آپ کا بیٹا دیکھے گا۔ بلکہ آپ یہ نوٹ کریں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، آپ روز نماز گھر پڑھیں، وہ ویسے ہی نہ وہ کہیں گے ماما میں نے بھی نماز پڑھی، آپ ان کو نہ بھی کہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ روز 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ کے بچے اس کو دیکھ کر ان کے دل میں خود ہی آئے گا کہ میں نے بھی۔ یہ جیسے والدہ ہے، وہ گھر میں جائے نماز بچھاتی ہیں نا، 5 نمازیں پڑھتی ہیں، ان سے پوچھ کے آپ دیکھ لیں، بچے خود کہتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی جائے نماز لے آتے ہیں، میں نے بھی ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ کے۔ یہ کیا ہے؟ عملی تبلیغ۔ اور یہ کبھی زیادہ افضل ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات آپ کو ایسے نظر آئیں گے جہاں پر یہ نہیں ان کو کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم کافر ہو، مسلمان ہو جاؤ، نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا تھا، کردار ایسا تھا، اخلاق ایسا تھا کہ وہ عمل دیکھ کر کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قولی بھی عملی بھی دونوں طرح کی تبلیغ کا ثواب عطا فرمائے اور ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے۔ کیا کرے؟ برائی دیکھے تو کیا کرے؟ ہاتھ سے روک دے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں گانے لگے ہوئے ہیں، آپ ٹی وی بند کر دیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ سے روک رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جو ہے نا کسی مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، تو آپ وہاں پر جا کے اس کو ہاتھ سے پیچھے کریں، کیوں تم بچے پر یا کمزور پر ظلم کر رہے؟ اللہ نے طاقت دی ہے نا۔ تو اس طرح آپ کبھی آپ قلم کے ذریعے بھی جو ہے نا برائی کو روکتے ہیں، یعنی آپ کسی غلط بندے کے خلاف پھر آپ بات لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے اور اس کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کی جائے۔ اب یہ بھی تبلیغ کیا ہے؟ ہاتھ سے ہو رہی ہے تبلیغ۔ اور فرمایا اگر اس کی طاقت نہ ہو، آپ کو پتا ہے اس بندے کے خلاف اگر میں نے لکھ دیا نا کچھ،
تو پاسبل ہے کہ یہ میرے سارے گھر والوں کو نقصان پہنچائے گا، جان کا جو ہے نا خطرہ پڑ سکتا ہے۔ تو اس وقت پھر کیا ہے، ہاتھ کی توفیق نہیں ہے تو زبان کے ذریعے ہی برا کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ زبان کے ذریعے، جیسے شادی وغیرہ ہو گئی یا دیگر معاملات جہاں پر حرام کام ہو رہے ہیں، وہاں پر آپ نے اس کو ہاتھ سے روکا لیکن وہ نہیں بات مان لی، پھر آپ ان کو زبان سے کہیں، بار بار کہیں، پھر نہیں بات مان لی، تو فرمایا پھر کم از کم دل میں برا جانو۔ کیا کرو یہ، اور فرمایا یہ کمزور ایمان والا ہے، یہ دل میں برا جاننا ہے، یہ کیا ہے؟ کمزور ایمان والا ہے۔ سب سے بہتر کیا ہے؟ ہاتھ سے روکے، اور نمبر 2 زبان سے روکے، نمبر 3 اچھا میں اس کا فائدہ آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ یا آپ ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو یا دل میں برا جانو، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو اس گناہ میں ڈلنے سے بچا لے گا۔ پھر سنیں اس حدیث کو، اب آپ نے زبان سے نہیں روکا، آپ نے ہاتھ سے نہیں روکا، آپ نے دل میں برا نہیں جانا، تو چوتھا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے دل میں اس گناہ کی محبت آ جائے گی، یعنی پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ بھی اب وہیں پہ کھڑے ہوں گے۔ تو گناہ کو دیکھ کے کیا کرنی چاہیے؟ نفرت کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کو ہمارا دل جو ہے نا وہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ نفرت کا اس لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جڑا جتھے لگا لگا رہن دو، مینوں کسی نے کوئی کہنے کی لوڑ نہیں ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام، بنت حوا کو یعنی خواتین کو نچاتے ہیں سرے عام، باپ بھی بیٹھا ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے، شوہر بھی بیٹھا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، منع کریں اس کو۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ناکامی کا سبب یہی ہے شاید، کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اسلام کی محبت، میں سچی بتا رہا ہوں، صحیح ایمان والا جو بندہ ہوگا نا وہ بے ایمانی نہیں کرے گا، وہ کہیں غلط ہوتا کام دیکھے گا اس میں وہ پریزنٹ نہیں ہوگا، وہ ایبسنٹ ہوگا، اس میں وہ روکے گا اس کو۔ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو بے چینی نہیں نہ ہو رہی تو آپ کا ایمان جو ہے نا بہت کمزور ہے۔ اگر غلط کام دیکھ کے آپ کو بے چینی نہیں ہو رہی تو آپ کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے۔ غلط کام دیکھ کے ہمارے جسم کے اندر جو ہے نا، جیسے سردی نہیں آنے والی تو بندے کو ہوا ٹھنڈی لگتی تو کیسے سردی پھیل جاتی ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ ہماری رگوں کے اندر خون جو ہے نا وہ جیسے غصے کے ٹائم بندہ آ جاتا ہے نا، اسی طرح جب غلط کام دیکھے نا تو اس طرح کیفیت ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اللہ نے جو انعام دینا دنیا میں وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو اس گناہ میں نہیں ڈلنے دے گا۔ اس سے بڑی ہمیں اور کیا نعمت چاہیے؟ زنا سے نفرت، جھوٹ سے نفرت، غیبت سے نفرت کریں۔ بولیں کہ یہ غیبت کرتے ہیں انہاں تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے، یہ جو عورتیں غیبت کرتی ہیں یہ لعنت کا کام ہے۔ جب اس طرح کریں گے آپ تو بندہ غیبت کرنے سے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ بچانے والا ہے، اللہ کی توفیق سے بندہ بچتا ہے۔ بندہ کہ میں خود بچ گیا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم
جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. نبی پاک نے اللہ کی کیا کھائی ہے؟ قسم. فرمایا تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے گا، اور اگر تم اس سے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. دعائیں قبول ہونا کب بند ہو جاتی ہیں؟ جب تم نیکی کا کہنا چھوڑ دیتے ہو اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہو. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تم پر تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا. ہاں جی، حکمرانوں سے تو شکوے کر رہے ہیں نا کہ وہ فلانا حکمران ایسا آ گیا ہے، یہ تو جب کا آیا ہے تو اس نے تو ہمارا جینا ہی حرام کر دیا ہے. تو فرمایا کہ یہ کب ہوگا؟ جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے. فرمایا جب یہ معاملہ ہوگا نا پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. بارشیں نہیں پڑ رہی، سارے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فصلیں تباہ کیوں ہو رہی ہیں؟ نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ اور یہ میرے خیال سے ایسے ہی ہے. اب دیکھ لیں، ابو بھی ٹک ٹاک چلا رہے ہیں، بیٹی بھی ٹک ٹاک چلا رہی ہے، بچہ بھی ٹک ٹاک چلا رہا ہے، امی بھی ٹک ٹاک چلا رہی ہیں. اب اس پر زیادہ تر جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام کام ہے. زیادہ تر کیا ہے؟ بے پردگی ہے. بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام. کیوں پڑھا میں نے یہ شعر؟ اتنے سخت دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. کچھ فالورز کے لیے، کچھ لائکس کے لیے، کچھ کمنٹس کے لیے، کچھ ڈالرز کے لیے وہ اپنی بہن کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں، اپنے بیڈ روم کے جو ہے نا ویوز وہ دے رہے ہیں. یہ کون کام کر رہے ہیں؟ مسلمان. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ کیسے روکیں گے. آپ نے ان لوگوں کی ویڈیو کو نہیں دیکھنا، آپ نے ان لوگوں کی ویڈیو کو رپورٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ رپورٹ کرنا ہے. جب ان کے اکاؤنٹس بار بار رپورٹس ہوں گے خود ہی اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے. آپ کی وجہ سے یہ لوگ بناتے ہیں. اگر سارے لوگ دیکھیں، کوئی غلط ویڈیو دیکھیں نا، سارے رپورٹ کریں. میں کہتا ہوں ایک دن بھی زیادہ ہے، ایک گھنٹہ بھی زیادہ ہے، اس کے اندر ہی اندر نا اس کا اکاؤنٹ جو ہے نا فریز ہو جاتا ہے، بند. یعنی وہ غلط ویڈیو پھر لگا ہی نہیں سکتا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ جو وی لوگز ہیں، ہم میاں بیوی بیٹھ کے وہ دوسرے کے میاں بیوی کو دیکھتے ہیں. یہ صرف میں بس سوشل میڈیا کو بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ کاروبار میں بھی لوگ کر رہے ہیں، رشتہ داروں میں بھی کر رہے ہیں، دوستیوں میں بھی کر رہے ہیں، 2 نمبریاں. یہ جہاں پر آپ دیکھیں کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے. نہیں تو پھر یاد رکھیں کہ پھر ہماری دعائیں بھی قبول، پھر ایسے لوگ ہمارے سر پہ آ جائیں گے جڑا ملک تے قرضہ ہی چڑھائیں گے. میں تو انداز دیں. تو خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جسے اپنی حالت آپ بدلنے کا. ہم اپنے گھروں کے حالات ٹھیک نہیں کر رہے، ماحول ٹھیک نہیں کر رہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حکمران وہ ایسے آ گئے اور ویسے آ گئے. ہم سے ایک گھر ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہ اتنے کروڑوں مسلمان کو کیسے جلدی ٹھیک کر لے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اپنے گھروں میں ٹی وی لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹک ٹاک چلانا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹک ٹاک کے اوپر غلط چیزیں دیکھنا بری بات ہے. فیس بک چلانا بری بات نہیں ہے، لیکن فیس بک پر غلط چیزیں دیکھنا بری بات. تو اس لیے اپنی بھی حفاظت کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کریں. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. بیوی کچھ غلط کر رہی ہے، شوہر منع کرے. ماں غلط کچھ کر رہی ہے، بیٹا منع کرے، کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہے؟ بیٹا کچھ غلط کر رہا ہے اور ماں منع کرتی ہے، ادھر تو منع ہوتے ہی ہیں. تو اس لیے بچوں سب میری بات سن لیں، جہاں پر برائی ہوتے دیکھیں ہمارے دل کے اندر اس کے لیے محبت نہیں آنی چاہیے، فوراً نفرت.
بے چینی ہو جانی چاہیے اگر آپ ایماندار ہیں صحیح تو. وہ چاہے شادی کا موقع ہے، چاہے وہ کوئی کاروبار میں 2 نمبری کر رہا ہے، یا پھر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، آپ نے ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا. سمجھ آ رہی ہے؟ مظلوم کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ حق بات نہ کہے، کیونکہ حق بات کہنا اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے، نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اسے محروم کر سکتا ہے. بندہ کہ قاری صاحب میں نے اگر اس کو یہ بات بتائی نا، اس نے مجھے جاب سے نکال دینا. تو مجھے پہلے یہ بتا، تجھے رزق یہ تیرا مالک دیتا ہے کہ اللہ دیتا ہے؟ ہماری سوچ چھوٹی ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ رزق دیتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے پھر جا تو اسی کے ہاتھوں میں ہے. اور جو یہ سوچتا ہے اللہ مجھے رزق دیتا ہے، دیکھ لوں گا جو ہوگا، پھر اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. اس لیے غلط کام کو کیا کرنا ہے؟ اب میں آپ کو نارمل بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں اور آپ کو سٹیٹس نظر آ رہے ہیں. ہم اتنا بھی نہیں کر رہے، ہمارا ایمان اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی پھپھو نے لگایا ہے، خالہ کے نمبر پہ لگایا، چاچی کے نمبر پہ کیا لگا ہے، گانا لگا ہوا ہے، لڑکی کی ویڈیو، یہ نارمل کر لیا لوگوں نے. لڑکیوں کی ویڈیو آ رہی ہیں، کپڑے ٹھیک نہیں پہنے، فوراً میسیج کریں کہ یہ آپ نے کیسا سٹیٹس لگایا ہے، یہ نہیں لگانا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم مزے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بلکہ کئی لوگ کیا، خالہ آج آپ نے سٹیٹس ہی کوئی نہیں لگایا، آپ بڑی اچھی اچھی ویڈیو لگاتے ہوتے ہیں. وہ درد بھرے اشعار، کسی کو سیڈ سانگ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، عجیب ہی جو ہے ماحول بنا لیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے اختیار میں واٹس ایپ، ہم کتنے لوگوں کا ہم نے کبھی میسیج، ہم کہتے ہیں کہ یہ ناراض ہی نہ ہوئیے. تو مسئلہ کیا ہے کہ کہیں کہیں دل کے کونے میں ہمیں بھی وہ سٹیٹس اچھے لگتے ہیں، اس لیے وہ دیکھے جا رہے ہیں. اس لیے کیا ہو رہے ہیں؟ دیکھے جا رہے ہیں. آپ یقین مانیں لوگ، زیادہ تر لوگوں نے یہی لگائے ہوتے ہیں، اس لیے سٹیٹس تو کھولنے کا دل ہی نہیں کرتا. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. یہ میں ویسے ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں سٹیٹس کی، تو باقی معاملات آپ کو سارے پتہ ہی ہیں، شادیوں وغیرہ پر، منگنیوں پہ کیا ہو رہا ہے آج کل. اور ایک روایت میں تو آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے، وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے. اور فرمایا جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے، وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے. یعنی آپ اگر ایک ایسی جگہ پر آگے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر میں ہیں، اب گلی میں کسی نے گانے لگا لیے ہیں، گلی میں ڈانس کر رہے ہیں، ڈھول ڈھماکے کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، آپ دائیں بائیں ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اب رات کے بجے ہی 12 بجے، اس ٹائم بندہ کہاں جائے دائیں بائیں. اب وہ نہیں باز آ رہے، آپ نے ان کو جا کے کہا آپ کی مہربانی بند کر دیں، ہم نے سونا ہے، وہ پھر بھی لگے ہوئے ہیں. تو اب آپ کے کانوں میں جو آوازیں آ رہی ہیں نا گانوں کی، ان کے سننے پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا. اور ایک وہ بندہ ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں فون کر کے پوچھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، یہاں پہ ڈھولکی بجا رہے ہیں. اچھا ہاں ابھی ڈانس کریں گے ہم سارے، یہ لڑکیاں بھی، اچھا کاش کبھی میں بھی وہاں پہ ہوتی ماما، میں تو مس ہوگی نا. تو پھر یہ گناہ دے وچ آ گئی. پھر ایسے ہی ہے نا، یہ برے کام پر کیا ہو رہی ہے؟ راضی ہو رہی ہے کہ اب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. فوراً منع کرنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کیا کام کر، میں وہاں پہ ہوتی تو میں نے کرنے نہیں تھا دینا. یہ ہے ایمان. اور لیکن اب لوگ ہیں بے ایمان، وہ کہتے ہیں چمچ صحیح لے کے ایسے چمچ جیتے تو آواز نہیں آ رہی ڈھول کی. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. کوئی گستاخی کر دے قرآن کی تو اسی کہنے سیدھی نسلاں ساڑ دینی ہیں. تو گھر قرآن کمرے میں پڑا ہوا ہے، اسی کمرے میں بیٹھ کے سارے ڈھولکی بجا رہے ہیں، ٹپے بول رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے عام، اتنے سنگ دل ہیں، اتنے سخت دل ہیں کہ رسم حیا یاد. آج اپنی ناکامی کا، آج اپنی بے بسی کا سبب یہی ہے، شاید نہیں یقیناً
کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد. یہی وجہ ہے. آپ چاہتے ہیں گھروں میں سکون ہو جائے، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، باز آ جائیں اس سے. وہ سامنے لڑکیاں آ رہی ہیں اور اب میں کیسے الفاظ بولوں، غلط ملت انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ادھر سامنے الماری میں قرآن رکھا ہوا ہے، اسی کمرے میں قرآن اور اسی کمرے میں شیطان. یہ ہم کام کر رہے ہیں. ٹی وی شیطان نہیں، اسی شیطان کہ ہم جو ڈگا رہے ہیں. ٹی وی پہ تو نعت بھی آتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اور حضرت علی پتہ کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے ہیں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے. آپ نے فرمایا جہاد تے لڑنا ہے نا، بس اے آپس چ رشتہ دار نیکی دے بانے چ لڑنا ہے تو جہاد ہے بھائی. ہاں ایسے ہی ہے نا. بھائی کو کہنا ہو چل آ جا نماز پڑھیں، انہوں نے کہنا جا اپنا کام کر دوں میں پڑھ لاں اپنا. انہوں پھر دوبارہ بتا کہتا میں نے نہیں اب کہنا. پھر آپ میری بات سنیں، جب آپ نے کسی کو نیکی کا کہنا نا طریقہ ہوتا ہے، آپ نے ترلا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہوتا. نبی پاک بھی تو کتنی تبلیغ کرتے ہیں، پتھر بھی کھائے ہیں. تو تمہیں بھائی نے کوئی سخت بات کہہ دی تو برداشت نہیں ہو رہی کیا؟ سن لو نا. بھائی کو کہا ہے اور اس نے کہا چل جا تو اپنی نماز پڑھ، کوئی بات چپ کر کے آؤ نماز پڑھو اور آ کے بھائی کے لیے دعا کرو. کتنے لوگ ہم میں سے ایسے کرتے ہیں؟ ہم سے کہتے ہیں جا دفع ہو پہاڑ میں جا، اب میں نے تجھے کہنا ہی نہیں ہے. ہم ایسے کرتے ہیں. ہم اصل میں نا کئی لوگ ہوتے ہیں وہ تبلیغ کرنے کے لیے نہیں بلکہ تانے دینے کے لیے ہوتے ہیں گھر میں. تو آپ نے تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ پیار خوش اخلاقی سے. حسن اخلاق کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا. نیکیوں کا بھی فائدہ ہوگا قیامت میں. سب سے وزنی پلہ جو ہوگا اس میں نیکیوں کا وہ حسن اخلاق ہے. ایسے حسن اخلاق آپ کے آئیں گے آپ کا پلہ وزنی ہو جائے گا نیکیوں کا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، شوہر اگر بیوی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اس طرح دیکھ رہی ہے، اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہے موبائل پہ، ولاگز دیکھ رہی ہے، ہنسی مذاق دیکھ رہی ہے، موویز دیکھ رہی ہے، شوہر کا کام ہے اس کو منع کرے. اس کو کہ خبردار میں نے نیٹ بند کروا دینا. اس کو مکمل طور پہ جو ہے نا منع کرے. اگر پھر بھی منع نہیں ہو رہی تو پھر اس کے ذمہ بھی جو ہے نا گناہ ہے. تو اس لیے اچھا یہ میری اب جو بات ہے نا، یہ مثال آپ نے ذہن میں رکھنی، بڑی ضروری اور بڑی کام کی ہے. کئی لوگ کیا کہتے ہیں میں نے اس کو نہیں منع کرنا چاہے. چور کیسے بن رہے ہیں؟ مسلمان چوری کر رہے ہیں، مسلمان زنا کر رہے ہیں، مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دی ہے. ہم نے نیکی کی دعوت دینا، بیٹا ہدایت اللہ نے دینی ہے، آپ یہ چھوڑ دیں. آپ نے کہ میں انہوں سیٹ کر کے رہنا، نہیں، آپ نے صرف نیکی کی دعوت دینی ہے. ہدایت انشاءاللہ دلوں کو پھیرنا میرے رب کا کام. دعائیں کرتے ہیں اس بندے کے لیے تو دعوت دیتے رہے نیکی کی. لیکن اگر بعض ہم چھوڑ دیا ہم نے نیکی کا کام کرنا. اب میں ایک مثال کے ذریعے بتانے لگا ہوں کہ اس کا نقصان کیوں ہو رہا ہے. نقصان کیا ہو رہا ہے دیکھیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی حدود میں مداہنت کرنے والے یعنی خلاف شرع چیز دے کر قدرت کے باوجود منع نہ کرنے والے اور حدود اللہ میں واقع ہونے والے کی مثال یہ ہے کہ ایک قوم نے جہاز کے بارے میں نا کرہ ڈالا. جہاز کے بارے میں کیا ڈالا؟ کرہ، پرچیاں. بعض اوپر کے حصے میں رہے، بعض نیچے کے حصے میں. پرچی ڈال گئی کہ میں نے اوپر والے پورشن میں رہنا ہے یہاں، برابر ایک بھائی کہتا ہے ہوتے رہنا، ایک تھلے کے اندر، ٹھیک ہے. تو ایک بعض اوپر رہنا شروع ہو گیا اور بعض نیچے والے حصے میں. نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے اور پانی لے کر ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو تکلیف ہوتی. انہوں نے اس کی شکایت کی تو نیچے والے نے کڑھاری لے کرنا نیچے کا تختہ کاٹنا شروع کر دیا. نیچے کا کیا کرنا شروع کر دیا؟ مکمل سننا واقعہ پھر سمجھ آئے گی. بعض لوگ اوپر رہتے ہیں اور بعض نیچے. اب نیچے والے جب اوپر جاتے تھے پانی لینے، ٹھیک ہے، تو اوپر والوں کو مسئلہ ہوتا تھا آنا جانا، یہ کیا انہوں نے لگایا، کیچڑ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا، کیچڑ ہو رہا ہے. تو انہوں نے ان کو منع کیا. تو وہ اب کیا، انہوں نے کیا سوچا کہ اب ہم کلاڑی لیں گے تو ہم نیچے سے ہی. نیچے کیا ہے؟ کشتی.
جس میں وہ جہاز بولا نا میں نے، بحری جہاز جو ہوتا ہے اس میں سفر کر رہے ہیں، آدھے اوپر اور آدھے نیچے. نیچے والے گئے اوپر پانی لینے، اوپر والے کہتے تھے چکڑ کر جاندے. نیچے والے کی کہہ رہے ہیں اسی ہوں پانی کتوں لواں گے، تھلے ہی لواں گے. اب سمجھ سب سننا ذرا. تو ہم نیچے سے اس کو کاٹ کے رہیں گے اور پانی نیچے سے لے کے رہیں گے. تو جب اوپر والوں نے دیکھا کہ کیا بات ہے کہ تختہ توڑ رہے ہو، تو نیچے والوں نے کہا کہ پانی لینا چاہتے ہیں. تم کو اوپر آنے سے تکلیف ہوتی تھی نا، ہمارے اوپر آنے سے تمہیں پرابلم ہوتی تھی نا، اس لیے اب ہم کیا لے رہے ہیں، پانی نیچے سے لے رہے ہیں. تو لہذا ہم تختہ توڑ کر پانی نیچے سے لیں گے. اب مجھے بتائیں اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اب سننی ہے بات، اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تختہ کاٹنے سے روک دیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے. اور اگر اس کا ہاتھ نہیں روکا تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. وہ بھی مریں گے اور اوپر والے بھی مریں گے. یہی سمجھانا چاہتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ تم یہ سمجھتے ہو میرا کیا جاتا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے تو کرتا رہے. فرمایا نہیں، تم نے اس کو منع کرنا ہے. اب یہ دیکھو نا، اب یہاں پر آپ ہاتھ سے نہ روکو ہیں. کئی لوگوں کہتے ہیں کر سب نہیں، میں بس دل میں برا جانتا. جہاز کو نیچے سے کاٹنا دل میں برا جانو، مرو گے کہ نہیں بتاؤ؟ یا زبان سے ہی کہہ دو تیری مہربانی یار نہ نیچے سے کاٹ. انہوں نے کہا میں کاٹ کے رہنا ہے، یہاں سے میں نے پانی لے کے رہنا ہے. ہاں جی کہہ رہے ہیں زبان سے، نہیں کر صاحب ہاتھ سے روکیں گے، یہ بات نہیں ہے. ہاتھ کیا، مجھے تو لگتا ہے سختی بھی کرنی پڑے گی تو کریں گے نا. بیٹا اسی طرح یہ اب ایسی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، پھر ویسے ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ لوگوں کے مزاج کیا ہوتے ہیں، ان کو کیسے سمجھانا ہے. تو جو نبی پاک نے مثال دے کے سمجھانا ہے وہ تو پھر مکمل طور پہ سمجھ آ جاتی ہے، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے بندے کی. اب بتاؤ مجھے برائی سے کیسے منع کرنا ہے؟ دل میں کیوں کہا ہے کہ یہ دل میں برا جاننا ہلکا درجہ سب سے. ہاتھ سے روکو گے زیادہ ثواب ہے، اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے. یہ نبیوں کی سنت ہے. آپ کو پتہ ہے کئی نبی ایسے ہیں اور لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، تو ساڑھے کوئی گل برداشت نہیں ہوتی. اور شہید کر دیا. کئی نبیوں کو دعوت دینے پر ان کو شہر سے لیا اور دوسرے شہر چھوڑا ہے کہ تم کیا ہمیں نیکی کی باتیں کہتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرو فلاں کرو، یہ چل اس کو ہم دور چھوڑ آتے ہیں. تو تبلیغ آج سے انشاءاللہ ہم نے شروع کر دینی ہے. کہاں سے؟ اور تانے والی نہ ہو، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. جو کرتے ہیں نا وہ تانے مار جائے، تانے والی نہ ہو، پھر ثواب ضائع ہو جانا ہے. اگلے بندہ بدلتا بھی نہیں ہے. کیسی تبلیغ ہو تو تیار رہو باتیں سننے کے لیے، لوگوں کے تانے سنیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ یقین کریں جس دن آپ کو تانے ملنا شروع ہو گئے نا، اس دن جو نماز سے مزہ آنا چاہیے نا وہ نہیں آنا پاس. جو اللہ کے لیے باتیں سنتا ہے نا لوگوں سے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان کی مٹھاس دیتا ہے، کیا میٹھا میٹھا اس کا ایمان ہو جاتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے. تو برائی کو دیکھ کے کیسے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ سے روکنا چاہیے، منع. نمبر 2 پہ وہ کوئی بھی ہے، چاہے قاری صاحب ہیں، چاہے آپ کے بھائی ہیں، والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، کوئی بھی ہے، پیار سے ادب سے، ٹھیک ہے نا، ادب کے دائرے میں رہ کے آپ نے ان سے یہ گزارش کرنی ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کے بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. بیڑا بھی کشتی کو ہی کہتے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہماری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، آپ ہمارے نگہبان ہیں، شفاعت کرنی ہے آپ نے. ہم نہ گناہوں کے قریب آ گئے ہیں، بہت زیادہ پڑ گئے ہوئے ہیں گناہوں میں، تو ہمیں بچائیں.
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان آیات پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت تھی اس لیے ٹائم زیادہ لگا۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ کب پھوٹ پڑ گئی؟ اس کے بعد کہ روشن نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھیں، سچ آ جانے کے بعد وہ جو ہے کیا ہو گیا، آپس میں اختلاف کر لیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور فرمایا ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ تو فرقہ بندی نہیں کرنی۔ تفسیر ابن کثیر ہے اور صفحہ نمبر ہے 424 424، مسند احمد کی حدیث یہاں پر انہوں نے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جب مکہ شریف میں آئے تو ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین میں اختلاف کر کے 72 گروہ بن گئے۔ اہل کتاب کتنے گروہ بن گئے؟ 72، دین میں اختلاف کر، اور فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ کتنے؟ 73، 73، یعنی خواہشات میں سب کے سب کیا ہے؟ جہنمی ہے، مگر ایک اور بھی جماعت ہے، اور وہ ایک جماعت کیا ہے؟ جنتی ہوگی۔ فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی رگ رگ میں اس طرح نفسانی خواہشات گھس جائیں گی جس طرح کتے کا کاٹا ہوا انسان، کہ جس کی ایک ایک رگ اور ایک ایک جوڑ میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ کتا کاٹتا ہے تو پھر پتہ ہے نا انجیکشن کتنے لگتے ہیں، کیوں؟ اس کا کاٹا جو ہے نا وہ بہت زیادہ کاٹا ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، نقصان کرتا ہے باڈی کو۔ فرمایا اس طرح ان کے جسموں کے اندر خواہشات بڑھ جائیں گی، ان کو یہ نہیں فرق پڑے گا کہ سونا سنت کے مطابق ہے، چلنا سنت کے مطابق ہے، بولنا انہیں جیسے دل کرے گا ویسے کریں گے، کون ہمیں روکنے والا ہے؟ تو فرمایا اے عرب کے لوگوں، اگر تم ہی اپنے نبی کی لائی ہوئی چیز پر قائم نہ رہو گے تو اور لوگ تو بہت دور ہو جائیں گے۔ اگر دیکھیں نا مسلمانوں نے ہی قرآن پر عمل نہیں کرنا، اور مسلمان نے نماز نہیں پڑھنی تو اور کس نے پڑھنی ہے؟ بتائیں۔ سچ جو ہے یہ تو مسلمان کی نشانی تھی جو کہ اب اسے ختم ہو گئی۔ ایک نمبری کرنا کس کی نشانی تھی؟ مسلمان کی خاصیت تھی پہلے، لیکن اب ایسا معاملہ ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، اب 2 نمبری میں مشہور ہے، کہتے ہیں 2 نمبر چیز ہے، پکی بات ہے میڈ ان پاکستان، یہ لو 1 نمبر چیز ہے میڈ ان جاپان، یہ لو۔ ایسا نہیں کہ ساری 2 نمبر پاکستان بناتے ہیں، اچھی بھی بناتے ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اب اس طرف آ گئی۔ تو اسی طرح دین میں بھی تم یہ کام نہ کرنا۔ اس کی بات اصل میں یہ آیت کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضرت انس بن مالک تو روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گمراہی پر کبھی بھی جمع نہ ہوگی۔ تو جب تم دیکھو نا کہ اختلاف ہو گیا تو پھر تم جماعت کو لازم پکڑو۔ کیا کرو؟ جہاں پر لوگوں کی اکثریت ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پر اس جماعت کو جو ہے نا تم نے ان کی بات کو فالو کرنا ہے، ان کی بات کو جو ہے تم نے ترجیح دینی ہے اور اسی پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے نا کہ ہماری آیات آ جانے کے بعد بھی کیا کیا انہوں نے؟ تفرقہ کیا ہے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ منافقین جو ہیں اور یہودی جو ہیں یہ نا نبی پاک کے دنیا سے آنے سے پہلے نبی پاک کو مانتے تھے،
یہ بتایا نا میں نے آپ کو، جب جیسے نبی پاک دنیا میں تشریف لائے تو انکار کر دیا. تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے سخت عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. کن کے لیے؟ یہ میں نے پوچھنا ہے کن کے لیے. اور وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، حالانکہ پہلے مانتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، حق ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. آیت نمبر 106 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. فرمایا جس دن کچھ منہ روشن ہوں گے، کچھ چہرے جو ہے نا سفید ہوں گے، ابیض چٹا سونا. اور فرمایا وتسود وجوہ، وجوہ یہ وجہن کی جمع، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، انگلش میں فیس کہتے ہیں. کچھ چہرے کالے ہوں گے، بلیک سیاہ. اور فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ جن کے منہ کالے ہوئے تو أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ان سے فرمایا جائے گا تم ایمان لا کر کافر ہوئے تو پھر فَذُوقُوا الْعَذَابَ، فَذُوقُوا ذائقہ چکھو عذاب کو، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، یہ اس کا بدلہ ہے کہ جو تم نے کفر کیا. یہ کفر کے بدلے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ عذاب دیا جا رہا ہے. تو یہ کالے چہرے کن کے ہوں گے؟ کافروں کے. کافروں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ تفسیر الحسنات میں ہے پیج نمبر 555 میں آپ فرماتے ہیں جن کے منہ کالے ہوں گے ان سے مراد یہاں تو تمام کفار ہیں یا پھر منافقین مراد ہیں. اور منافقین سے مراد وہ منافقین ہیں جو زبان سے کہتے تھے ہم مسلمان، اور دل سے کیا کہتے تھے؟ دل کے اندر کیا تھا؟ ایمان کو قبول نہیں کیا. اور ایک روایت میں تو آتا ہے اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی کالے چہرے کن کے ہونے ہیں؟ منافقین کے بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے مراد یہ ہے. اور ایک سے مراد کیا ہے کہ اس سے مراد اسپیشل جو ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مانتے تھے اور جیسے حضور دنیا میں تشریف لائے تو کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. نبی کا انکار کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ دیکھیں اس آیت کو دوبارہ دیکھیں ذرا. فرمایا جس دن کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے، اور کچھ کالے ہوں گے. اور فرمایا جائے گا کہ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. تم نے پہلے میرے نبی کو مانا تھا، جب میرا نبی تمہارے درمیان موجود ہو گیا، آ گیا، تو تم نے انکار کر دیا. چلو ہوں پھر عذاب سے. یا پھر جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. مرتد کیا ہوتا ہے بولا؟ مسلمان ہے، مسلمانوں والی زندگی گزار رہا ہے، لیکن بعد میں کیا کیا؟ اسلام کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. کہتا مجھے مذہب اسلام پسند نہیں ہے. کوئی عورت ہے، اسلام پابندیاں بڑی لگاتا ہے. اسلام کہتا ہے چہرے کو چھپاؤ، اسلام کہتا ہے دوپٹہ ایسے لو، اسلام کہتا ہے کپڑے ایسے پہنو. میں نے نہیں بات مانی اسلام کی. استغفر اللہ. اسلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسلام مجھے نا بڑی پابندیاں لگا رہا ہے، میں نے اسلام نہیں لانا. تو یہ جس نے عمل کیا نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا؟ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کافر ہے وہ، نیکیاں جنیاں ضائع، حاجی جتنے ضائع، عمرے جتنے ضائع، چاہے وہ 50 سال اس کی عمر ہے اور اس نے آخری سال آ کے یہ کام کیا ہے، 49 ایئر کی ساری باتیں ویسٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. مدنی منع صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، سردیوں میں وضو کرتے ہیں، سائیکل پہ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، خواتین گھر میں اٹھ رہی ہیں، بچوں کے معاملات دیکھ رہی ہیں، ساتھ میں نماز بھی پڑھ رہی ہیں، ایسے صبح اٹھ کے قرآن کھولا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین الرحمن، اس طرح عبادتیں کر رہی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے منہ اس دن روشن ہوں گے، چٹے ہوں گے، وائٹ ہوں گے، فرمایا فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اب مجھے بتاؤ جو اللہ کی رحمت میں ہوگا اس کو تو ٹینشن ہی کوئی نہیں.
یہاں جس کو چودھری صاحب کہہ دیں کہ میں تیرے نال ہوں، وہ بندہ تو پھڑے نہیں جاتا۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میری رحمتیں کس کے ساتھ ہیں؟ جس کے چہرے سفید ہوں گے۔ فرمایا ہم فیہا خالدون، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہمیشہ ہی اب رہے گی۔ چودھری صاحب تو کسی ٹائم نہیں بھی نال ہو سکتے نا، لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت کے منہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس میں، فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، فرمایا بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت، یہی جنت والے ہیں اور ہم فیہا خالدون، اس میں کیا رہیں گے؟ آگے مزید سورہ عباسہ میں 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، فرمایا بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، کھلکھلاتے ہوئے، خوش ہوتے نظر آئیں گے۔ تو قیامت کے دن روشن چہرے والے لوگ کون مراد ہیں؟ اس کے متعلق حدیث میں سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہی ہمارے آقا نے بھی آیت پڑھی۔ کون سی آیت؟ فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، آپ فرماتے ہیں جب تلاوت فرمائی نا تو پھر میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا تبیض وجوہ اہل الجماعات والسنہ وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء، فرمایا قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے سفید اور چمکتے ہوں گے، اور بدعتی اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے، بلیک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت پر قائم رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ صحابہ بھی اسی پر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اور آگے مزید اللہ تعالیٰ 108 اور 109 میں ارشاد فرماتا ہے، رکوع مکمل ہے، یہیں تک سبق ہے۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ ان سب پر کیا کروں؟ رحم، لیکن یہ غلط کام کرتے ہیں، اللہ کی لمٹس کو کراس کرتے ہیں، حدود کو کراس کرتے ہیں، پھر سزا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ سب نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، سارے معاملات اللہ کے سامنے پیش ہونے ہیں، تو اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور لیکن اس کی اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور نیک اعمال کو بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 109 تک جو ہے ہمارا الحمدللہ سبق مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، پہلے ہاتھ سے، پھر زبان سے، پھر دل میں۔ جزاک اللہ خیرہ وما توفیقی الا باللہ۔